بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام روشنی کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں شکیل اختر. پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک کوشش کہ ہم اپنے روٹھے ہوئے قارئین کو، ناظرین کو اور سامعین کو کتاب کی طرف واپس لائیں، اس لیے کہ اس رشتے کے ٹوٹنے کے بعد معاشرہ بری طرح زب و حالی کا شکار ہوا ہے. کتاب سے رشتہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، آپ کا اقدار سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے اور آپ مشینی دور کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آپ اس پروگرام میں کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ایک تو یاد رکھیے گا، کتاب کی اپنی زبان ہوتی ہے لیکن کتاب کی کوئی زبان نہیں ہوتی. کتاب ہر زبان کی کتاب کو کتاب کہتے ہیں. یہ مختلف زبانیں ہیں جو کتابوں کو تقسیم کر دیتی ہیں، وہ اپنے معاشرے کے حوالے سے یا کسی حوالے سے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پوری دنیا میں، جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کیسے ہوگی اور اسلامی معاشرہ ہے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کیا اور اس کو کیسے خراب کیا گیا، اس کی تشکیل کیسے ہونی چاہیے. یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس پر اگر ہم 10 پروگرام بھی کریں تو کم ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ میں ایک اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب آئی ہے. میں اس کتاب کی تلاش میں تھا، ایسی کتاب جس کی زبان ایسی ہو کہ جو دنیا کے ہر کونے میں سمجھی جاتی ہو. کتاب کا نام ہے دی قرآنک فاؤنڈیشنز اینڈ اسٹرکچر آف مسلم سوسائٹی. اس عظیم کتاب کے مصنف ڈاکٹر محمد فضل الرحمان انصاری. جب تک کتاب کے بارے میں کوئی صاحب کتاب آپ کو بتائے گا نہیں، اس وقت تک کتاب کی اہمیت کا پتہ نہیں لگے گا. اس عظیم کتاب کے لیے ہم نے گفتگو کے لیے 2 معزز شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری، مذہبی اسکالر، سابق ڈین آف فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنس. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر حبیب الرحمان، ٹی جی سیرت ریسرچ سینٹر. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. میں جتنا اس کتاب کے بارے میں کہہ سکتا تو میں نے کہہ دیا. اب یہ میدان آپ کے پاس ہے. میرے دنیا بھر کے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا گیا. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاکستان ٹیلی ویژن کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس علمی مجلس میں مجھے آپ نے موقع دیا آپ کا حق بنتا کہ ہے، اس ہمارا اعزاز. ایسی خوبصورت تحریر پر اور اس کتاب کی افادیت پر گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو لوگ آج اپنی قبروں میں سو گئے، انہوں نے کیا امانتیں معاشرے کو دی. واہ. اور معاشرہ ساز قوتیں اور ان کے محرکات میں اب وہ لوگ کہاں چلے گئے کہ جن کی آوازیں آسمانوں پر گونجتی تھیں، لیکن اب کتاب سے وہ رشتے کمزور ہو گئے. اور مجھے وہ جملہ جو اس وقت یاد آ رہا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جس معاشرے کا قوت محرکہ علم ہو اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا. واہ واہ. اور یہ بدنصیبی ہے مسلم امہ کی کہ ہم نے غزالی، فارابی، رشد، کندی، سینا کو پس پش ڈال دیا اور اپنے افکار کو اتنا معتبر سمجھنے لگے کہ کتابیں ترقی معکوس کی طرف چلی گئیں اور ہم اس عکس کو شخصیتیں ابھر کے سامنے آنے لگی. اپنی ترقی سمجھنے لگے. اور یہ ترقی اصل میں ترقی نہیں ہے. یہ جو کتاب ہے قرآنک فاؤنڈیشن اینڈ اسٹرکچر آف مسلم سوسائٹی، ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب کی، ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان مسلم فلاسفرز میں ہے کہ جنہوں نے مغرب کا اور اسلامی جہاد کا باقاعدہ مطالعہ کیا. علمی اعتبار سے حافظ قرآن بھی تھے، درس نظامی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ علوم متداولہ کے اندر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آج کی دنیا میں فزکس، کیمسٹری، میتھ یا ایسی دیگر علوم کیا ہے، اور جب ان کا امتزاج ہو تو پھر ایسی کتابیں معرض وجود میں آتی ہیں. اور بنیادی طور پر ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب کے 3 جہات ہیں. ایک جہت وہ ہے جس میں انہوں نے تصوف کا مطالعہ کیا، دوسرے جہت معاشرتی جو محرکات ہیں اور ان کے مسائل ہیں اور حل،
اس کا مطالعہ کیا. اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو یعنی دین اسلام کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ کرسچینٹی کو، یہودیت کو، ہندوازم کو، بدھ مت کو، اور جو معاشرتی افکار ہیں دیگر جن کو آپ سیاسی علوم کہتے ہیں یا سیاسی تغیرات کہتے ہیں، انہیں باقاعدہ پیرالل اپنے مطالعے میں رکھ کر یہ بتلایا کہ دیکھیے اسلام، اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے اور یہ دین مبین ہے، تو یہ دین اپنی حقانیت کو کس طرح ثابت کرتا ہے. اس کو ہم ادیان عالم کا تقابلی جائزہ کہہ سکتے ہیں. آپ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت آپ نے بات کی ہے. یہی اصل ہے اس کا، یہی اس کا اصل ہے. اچھا، پھر اس کا نچوڑ کیا نکلا؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب قبلہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب نے مطالعہ کیا تو اس زمانے میں بہت سارے معاملات دنیا میں اس طریقے سے تھے کہ جیسے ایک دور گزرا، اس دور میں آپ کو کہیں اشاعرہ نظر آتے ہیں، کہیں ماتوریدیہ نظر آتے ہیں، کہیں رواقیت پسند نظر آتے ہیں، کہیں فلسفیانہ مباحث میں ایسی گفتگو آتی ہے کہ جس میں عام لوگوں کی پہنچ نہیں. قبلہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب نے مطالعے کے ذریعے بتلایا کہ معاشرہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ مذہب کی رہنمائی کرے، بلکہ مذہب یا دین اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کی رہنمائی کرے. اب اگر رہنمائی کا عنصر نہ ہوتا تو معرکہ حق و باطل نہ کربلا کی صورت میں ہوتا، نہ بدر کی صورت میں ہوتا، نہ حنین کی صورت میں ہوتا، اور نہ فتح مکہ میں اور خطبہ حجۃ الوداع میں انسانیت کی توقیر کی بات کرنے والا یہ کہہ کر چلا جاتا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ماں سوائے تقویٰ. ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب بالکل آپ سے موضوع سے متصل ہو گئے. پروفیسر صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے وہاں نقطہ چھوڑا جہاں سے آپ شروع ہوں گے. سیرت آپ کا سبجیکٹ ہے. ابھی اب اس کتاب پہ نہیں آئے گی. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ نے سیرت کی روشنی میں جو معاشرے کو سمجھا ہے، میں چاہوں گا پہلے اس کو بیان کر دیں، پھر ہم اس پہ آتے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور پی ٹی وی کے تمام احباب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اثر نو احیاء علم اور احیاء کتاب کی روایت ڈالی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سب لوگ کتابوں سے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. قبلہ آپ نے سوال پوچھا اس کے حوالے سے، تو یقیناً سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے اندر موجود ہے جس پہ حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. لیکن بنیادی طور پر اپنی تمام مباحث کا اور اپنی تمام تفصیلات کا جو آپ نے اس کتاب کے اندر ذکر کی، ان کو آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی روشنی میں پیش کیا ہے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اگر آپ پوری دنیا میں کہیں پر اسلامی معاشرت کو یا اسلامی نظم اجتماع کو یا اجتماعیت کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اساس، بنیاد، اصول، قانون اور قوانین، آئین وہ کیا ہوگا. تو میرے خیال پہ اس کا جو پہلا والیوم ہے آپ اٹھائیں تو یقیناً آپ کو روحانی طور پر بھی تسکین ہوگی، علمی طور پر خوشی ہوگی، اور مذہبی طور پر یہ اس بات کی تسلی ہوگی کہ بہت سارے اعتراضات جسے آج لوگ بہت بڑا اعتراض سمجھ کر کے دین پر وارد کرتے ہیں، مثلا دین کی حقیقت، وحی کی حقیقت، جدید علوم کے تناظر میں مذہب کی حاجت اور ضرورت، تو ان تمام جوابات کو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری فکر کے لیے، اپنی پوری تحریر کے لیے بنیاد بنا کر کے اور اس پر شاندار کلام جو ہے وہ کیا ہے. کیا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب پورا اسلامی معاشرہ سامنے آ جاتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ اسلام کا، اسلامی تہذیب کا جب تک تسلسل رہا تو اسلامی علمیت اور اسلامی فکر، اسلامی فلسفہ اور اسلامی نظریات وہ سب کے سب زندہ رہے اور وہ چلتے پھرتے نظر آتے تھے. اسلام زندہ صورت میں نظر آتا تھا لوگوں کے مابین. تہذیبوں کی تاریخ میں، تہذیبوں کی روایت میں جتنے مفکرین ہیں، بالخصوص جو سوشیولوجسٹ ہیں، عمرانیات یا علوم عمرانیات کے ماہرین ہیں، ان کے ہاں ایک بہت ہی زیادہ ایک اسٹیبلش فیکٹ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور پھر اس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے،
تہذیبوں کی زندگی بھی بالکل اسی طور پر چل رہی ہوتی ہے کہ وہ شروع میں بڑی طاقتور ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، بہت انرجیٹک ہو جاتی ہے، قوت والی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر پشمردگی جو ہے وہ آنے لگتی ہے، اور پھر لوگوں کے جو اوصاف ہیں وہ باقی نہیں رہتے ہیں۔ تو بڑھاپا جب طاری ہوتا ہے تو بڑھاپے کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر آپ انحطاط کی طرف چلتے ڈاکٹر چلے جا رہے ہیں۔ صاحب جس کتاب سے آپ نے معاشرے کو عکس کیا ہے وہ تو بوڑھی نہیں ہوئی، نہیں، وہ اس بوڑھی کا بالکل کوئی نہیں لفظ ہوئی، بوڑھا ہوا۔ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ تو پھر ایسا کیا ہے کہ جب ہم اسلام کو ایک دائمی دین سمجھتے ہیں، مستقل ایک تہذیب سمجھتے ہیں، تو اس پر یہ آخر کیفیت طاری کیوں ہوئی؟ کیا اسلام پرانا ہو گیا، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ موجود رہا کہ قرآن یہ زندہ کتاب ہے، اس وقت تک ان کے اندر زندگی رہی، ان کے اداروں میں زندگی جب رہی، تک وابستہ ان رہے۔ کی ریاست میں زندگی رہی، اور وہ سب پورا کا پورا معاشرہ اور تہذیب زندہ تہذیب تھی۔ لیکن جب انہیں صرف یہ یقین ہو گیا کہ یہ مردوں پر پڑھا جاتا ہے قرآن پاک اور ایصال ثواب کر کے ختم کر دیا باہوش جاتا کو ہے، لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے۔ جی دیکھیے اس وقت 138 ممالک میں بہت آدھی دنیا دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ بتائیے میں آج کے معاشرے کے نوجوانوں کو لاجیکلی کیسے سیٹسفائی کروں کہ مسلم سوسائٹی ایک مثالی سوسائٹی ہے جس کی ریوائول ہو سکتی ہے؟ قبلہ اس کا جواب آپ نے خود دے دیا ہے، اچھا، اور بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ خاموش، سوال نہیں کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے جو گفتگو کی ہے آپ نے قرآن کریم کی طرف اس میں اشارہ کیا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا اہل ذکر، اہل علم ہے تم ان سے سوال کرو۔ وہ سوال اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا علم مر جائے گا، معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو تجریدی کیفیت ہے اور ذہنی اعتبار سے مردنی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے جو پانی کا جریان تھا یا جو پانی کا بہاؤ تھا اس کے آگے ایک بند باندھ دیا ہے۔ اب گندے پانی کے اندر آپ نہائیے۔ آپ بھی گفتگو فرماتے ہوئے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی گفتگو فرماتے ہوئے بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں جس پر ہنٹنگٹن نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا کلیش آف سویلائزیشن کے اندر۔ معاشروں کو اگر ختم کرنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ثقافتی برتری کے معاشرے کی طرف جانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کیجئے کہ آپ برتر ہیں، تب جائیے۔ تب جائیں گے۔ بہت اچھا سوال، ذہن میں وہ گرے آپ نے کھول دیے۔ کیمرہ میرے سامنے، میں سب سے جاہل آدمی ہوں، مجھے سمجھائیے کلچر اور سویلائزیشن میں کیا، اسلامی کلچر کیا ہے، اسلامی سویلائزیشن کیا ہے؟ میں ابھی تصادم کی بات نہیں کروں گا، پہلے آپ ڈیفائن کریں گے کہ یہ اسلامی سویلائزیشن ہے اور یہ اسلامی کلچر ہے، یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی ثقافت ہے۔ وہ ڈیفائن ہوگا پھر میں کمپیئر کروں گا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس میں اصل میں مجھے جو بنیادی حوالہ نظر آ رہا ہے، جو بہت بڑا مسلم سوشل سائنٹسٹ ہے اور جس کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے تاریخ نہیں لکھی ہے بلکہ فلسفہ تاریخ کو یکجا کر کے بیان کیا اور اس میں ایک نئی جان ڈالی اور ایک جہت دی، اس کا نام ہے ابن خلدون۔ ابن خلدون نے جو بڑی معروف کتاب لکھی، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مقدمہ ابن خلدون کہہ دیجئے بات پوری ہو گئی، نہیں، اس کی جو اصل کتاب ہے کتاب العبر فی دیوان المبتدا والخبر فی ایام احوال البربر، یہ کتاب ہے اس کی۔ اس نے جو بات کی، اس نے یہ کہا کہ ہر 40 سال کے بعد معاشرتی تغیرات واقع ہوتے ہیں اور اس میں تبدیلی آتی ہے، تو اس میں جو معاشرہ اپنی فطری عصبیت کو جس کا تعلق دین سے ہے لے کر چل رہا ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو محرک ہے اصل معاشرے کی یا ثقافت کی ترقی کا، یا بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں، ایک جملہ ان کا ہے کہ قومی ارتقاء یا معاشرتی ارتقاء کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ کس درجہ آپ کے معاشرے میں کتاب و سنت اور الوہیت کے احکامات کو آپ نے سمجھا ہے۔ وہ جو دیکھنے والا جو جس کی پہلی نظر مسلمان پر پڑتی ہے تو وہ اس کے کردار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دوئی کو چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ بات قرآن و سنت تو یہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو اس کی بنیاد ہے اس کتاب کی، لیکن جب آپ اس معاشرتی ارتقاء میں قیادت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہاں آپ اپنی فکری ذمہ داری کو پوری کرنے کے بجائے
آپ ایک خاص رویے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو نوجوان مغرب میں بیٹھ کر مسلمانوں کا مطالعہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی براہ راست پہنچ کتاب و سنت کے ساتھ یا قرآن کریم کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو عالم یا جو معاشرہ ہے یا ایک مسلمان ہے جو اپنے کردار کے ذریعے کسی سپر اسٹور میں کام کر رہا ہے، وہ کسی عام زندگی کے اندر کسی مسلمان کو دیکھ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، کس طریقے سے رکھتا ہے، افطار کیسے کرتا ہے، یا وہ اس رویے کو دیکھتا ہے کہ یہ جو بیٹھنے والا شخص ہے یہ دن بھر تو برائیاں کر رہا ہے کسی کی، اور قرآن تو برائی سے منع کر رہا ہے. تو یہ کیسا معاشرہ ہے یہ کہ یہ مسلمان جو کردار سازی ہے اس سے دور ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ جنتی ہے. کیا تاریخ اسلام اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ اور ہے، یا دونوں ایک چیز ہے؟ آپ ایک صورت میں تو کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، اور ایک صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے حقائق وہی ہیں جو واقعتاً مسلمانوں پر بیتے ہیں، مسلمانوں نے ان کو دیکھا ہے اور مسلمانوں نے ان کی تکالیف کو سہا ہے. مطلب اگر مثال کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ میں مطلب اجنبی چیز ہے، بلکہ وہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس نے پوری تاریخ کو جھنجھوڑ کے رکھا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں یقیناً جو قابل اصلاح ہیں، جن پر کام ہو سکتا ہے. اس میں میری ان باتوں کا جواب ہے، حضور یہ حل پیور ہے. یہ سراسر خالصتاً الدین الخالص، اور وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم کی اساس کے اوپر تمام پورے معاشرتی مسائل کو، معاشرتی اسٹرکچر کو، معاشرتی اداروں کو، معاشرتی رویوں کو، معاشرتی تعلقات کو، معاشرتی معاملات کو، یعنی جتنا آپ کا یعنی سوشل فیبرک ہے اس کی اساس اور بنیاد قرآن کریم کے اوپر رکھ کر کے پیش کی گئی ہے. تو دیکھیے، اگر ہم سیرت کے زمانے میں جائیں تو اس معاشرے میں مساوات سے بڑھ کر ایک اور منزل ہے مواخات. فرق کیا ہے؟ مساوات ہے تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، مواخات یہ ہے کہ تم کھاؤ ہم نہیں کھائیں گے. سیکریفائس کرنا یہ ہمارا معاشرہ ہے. اس میں خاص چیپٹر آپ کے سوال کے تناظر میں یا آپ کے جملہ آپ نے جو ارشاد فرمایا اس تناظر میں ہے کہ مسلمان کی بنیادی طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ 3 ذمہ داریاں ہیں. ایک اپنے ذات کی طرف کی ذمہ داری ہے، ایک اڑوس پڑوس رہنے والے لوگوں کی طرف جو مسلمان ہیں ان کی، اور ایک ذمہ داری کی نوعیت یہ ہے کہ جو غیر مسلم آپ کے ساتھ آپ کے معاشرے میں بستے ہیں ان کی طرف آپ کس طریقے سے توجہ کریں گے. یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. ہمارے معاشرے کی بنیاد جو بتایا جاتا ہے وہ حجت الوداع ہے. اس میں سب سے اہم کام یہ کہ بدترین دشمنوں کو معاف کیا پہلے میں معاف کرتا ہوں. میں ابھی مسلمانوں عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک رہبر کی، ایک رہنما کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے دشمن کو معاف کرتا ہوں. اگر سیرت پر چلنا ہے تو کیا یہ رویہ، کیوں ہمارے معاشرے میں دہشت گردی، کیوں ہمارے معاشرے میں قتل و غارت؟ اس لیے کہ ہم معاف کرنے، عفو و درگزر سے ہٹ گئے. ایسا ہے؟ اس میں ایک سازش کیا ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ سامراج کی سازش سے بات ختم ہو جائے گی. صاحب سازش اس وقت سازش کہلاتی ہے جب کوئی آ کر ہر آدمی کے کان میں یہ کہے کہ تم ایسے ہو جاؤ. تو آپ کے کان میں تو کوئی نہیں کہہ رہا کر اس طرح، نہ ان کے کان میں کہہ رہا نا کہ کوئی ایسا فساد برپا کرے جو عقیدے کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، نفرتوں کی بنیاد پر فرد کو فرد قتل کر دے. اور وہ کتاب و سنت کی جو بنیادی تحریر ہے اور پیغام ہے کہ جس نے ایک فرد کو قتل کیا اس نے پورے معاشرے کو، پورے انسانیت کو قتل کر دیا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ فرد کا انفرادی یا اجتماعی عمل، رویہ جو ہے اجتماعی عمل نہیں بن سکتا. اچھا، بہت کوئی مسلک بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آخری بس ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ کتابی آدمی نہیں کہ آپ صرف ان کو فلسفی، مفکر یا نظریاتی شخصیت کہہ کر کے اس میں بریکٹ کر کے ختم کر دیں کہ فکر و فلسفے سے متاثر ہو کر کے کتاب پوری مرتب کی. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس پورے گلوب کے گرد 5 مرتبہ چکر کاٹا ہے، اور یہ پہلے اسلامک مشنری ہیں. تو جو کچھ یہاں لکھا گیا ہے وہ ان تجربات کی روشنی میں سمو کر کے اور ان تجربات کو مد نظر رکھ کر کے، تو یہ مشاہداتی اور تجرباتی علوم، نظریاتی علم اور علوم کا مجموعہ ہے. یہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب آپ کا شکریہ، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. دونوں حضرات کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری اور ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب. سامعین محترم، یہ کتاب میرے ہاتھ میں، بہت محبت ہے آپ کو انگریزی زبان سے. بچوں کو آپ انگریزی پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کا اسٹیٹس اچھا ہو. آپ اردو نہیں پڑھانا چاہتے مت پڑھائیں.
یہ کتاب کی زبان میں، اپنی زبان میں پڑھائیے، کتاب کو گھر میں رکھیے تاکہ پتہ لگ جائے کہ آپ کو زبان سے محبت ہے یا کوئی اور منافقت آپ کے اندر سانس لے رہی ہے۔ اگر آپ نے اسلامی معاشرے میں رہنا ہے، اس زبان میں اس معاشرے کو سمجھیے، اس کتاب کو پڑھیے کہ اسلامی معاشرہ ہوتا کیا ہے۔ قرآن سمجھ نہیں آتی، اردو عربی آپ کو سمجھ نہیں آتی، فارسی نہیں سمجھ آتی، یہ زبان تو سمجھ آتی، اور کیا ہی اچھا ہو۔ میں اس پروگرام کے ذریعے گزارش کروں گا کہ کبھی تو اہل ہنر اور اہل نظر اس طرف بھی توجہ دیں، اور جن بنیادوں پہ آپ معاشرے کو استوار کر رہے ہیں اس میں ان کتابوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کتابیں نہیں ہوں گی تو معاشرہ ہمیشہ کمزور بنیادوں پہ استوار ہوگا۔ یاد رکھیے، وائرس ہمیشہ کمزور حصے پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اسلامی معاشرے میں کوئی خلا چھوڑا ہے تو پھر کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کیجئے ان کتابوں کا سہارا لیجئے، ایسے اہل علم حضرات کا سہارا لیجئے، تاکہ آنے والی نسلیں ایک خوشگوار اسلامی معاشرے کا منظر دیکھ سکیں۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔